آج کی کہانی ہے احمد، نانی اماں اور جنات کا راز۔ کیا جن واقعی ہوتے ہیں؟ کیا ہر ٹائم کوئی نہ کوئی جن ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک پیارے سے گاؤں میں ایک بچہ احمد رہتا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ ایک خوبصورت شام، آسمان پہ چاند چمک رہا تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ احمد ٹی وی لانچ میں اپنی دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی دادی سے سوال کیا، دادی جان، کیا جنات واقعی موجود ہوتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ دادی نے کہا، بیٹا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو تفصیل سے آج ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ احمد نے حیرانگی سے پوچھا، دادی جان، اگر وہ آگ سے بنے ہیں تو کیا وہ جلتے نہیں ہیں؟ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں؟ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ بیٹا، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں یہ آیت واضح لکھی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اس نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ دادی جان نے بتایا کہ بیٹا، وہ بھی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ دادی جان نے بتایا، بیٹا قرآن پاک میں ان کی اپنی ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ جن ہے۔ بیٹا، اس سورت میں ذکر ہے کہ کچھ جنات نے قرآن پاک سنا اور اسلام لے آئے۔ احمد خوش ہو کے بولا، تو کیا وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں؟ دادی جان نے کہا، جی ہاں بیٹا، جنات مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ دادی اماں نے کہا، بیٹا شیطان ابلیس بھی جنوں میں سے تھا۔ یہ بات سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں درج ہے۔ دادی اماں نے بتایا، بیٹا ابلیس اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار فرشتہ تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی۔ اس نے تکبر کیا، اس وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ بچے نے پوچھا، دادی جان، کیا وہ ہمیں تنگ کرتا ہے؟ تو دادی جان نے جواب دیا، بیٹا وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم ذکر کریں تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بچے نے کہا، دادی جان، میں نے سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دادی اماں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی اور میرا قرین مسلمان ہو گیا۔ تب احمد نے سکون کا سانس لیا۔ اس کو دادی کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے بھی یہ سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن موجود ہوتا ہے؟ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ سانپ اور جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور کچھ زمین پہ چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پانی میں بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر عجیب آواز یا سایہ جن نہیں ہوتے۔ ہمیں ان کا ذکر تک نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اپنا پورا دھیان اللہ کی وحدانیت کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں اور ذکر اذکار میں اپنا ٹائم گزارنا چاہیے۔ بچے نے سوال کیا، دادی جان، یہ اکثر کہاں رہتے ہیں؟ تو دادی جان نے جواب دیا، بیٹا یہ ویران جگہوں پہ اور خالی گھروں میں اور زیادہ تر گندی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹا جب واش روم میں جائیں تو واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں واش روم جانے کی، اور جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دادی اماں نے بتایا کہ ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ کچھ جنوں کی جماعت نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب کتاب ہے جو کہ سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو بہت غور سے سنا اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ سورۃ الاحقاف میں موجود ہے۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ احمد نے کہا، دادی جان، اب مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ تو دادی جان نے کہا، جی ہاں بالکل، آپ قرآن پاک پڑھیں اور آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ پہ مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اس رات احمد نے تہیہ کیا کہ میں اب ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کروں گا اور سونے سے پہلے سونے کی دعائیں پڑھوں گا۔
یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جنات واقعی ہی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بنایا ہوا ہے۔ جنات مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور شیطان بھی جنات میں سے ہیں۔ اور آج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔